اردو زبان کی دوسری کتاب، سبق نمبر 10، ایک ہاتھی اور گیدڑ۔ نمبر 1، جنگلی ہاتھی کو گیدڑوں نے تاکا، آپس میں کہنے لگے جو کسی طرح سے یہ مارا جائے تو ہم کو با فراغت 4 مہینے کی خوراک ہاتھ لگے۔ ایک بوڑھے خرناٹ گیدڑ نے وعدہ کیا کہ دیکھو میں کسی نہ کسی حیلے سے اس کو ٹھکانے لگاتا ہوں۔ ایک روز مکار گیدڑ ہاتھی کے پاس گیا اور بہت ادب سے سلام کر کے بولا، جناب عالی، آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاتھی نے پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ نمبر 3، جواب دیا کہ حضور میں ایک غریب گیدڑ ہوں، اس جنگل کے تمام جانوروں نے متفق ہو کر مجھ کو سفیر بنایا اور آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ کے سامنے سب کی خواہش ظاہر کروں۔ حضور، یہ ایسا وسیع جنگل ہے جس کا انتظام بغیر ایک زبردست بادشاہ کے نہیں ہو سکتا، اور جب تک اچھا انتظام نہ ہو کوئی جانور امن چین سے گزران نہیں کر سکتا۔ ہماری جنس میں حضور کے سوا کوئی بادشاہی کے لائق نہیں۔ اگر آپ اس بڑے منصب کو قبول فرمائیں تو ہم سب بہت شکر گزار ہوں گے۔ یہ سن کر ہاتھی ذرا سوچنے لگا۔ نمبر 5، گیدڑ نے پھر کہا کہ حضور، اس وقت سب قسم کے جانور اس صلاح میں شریک ہیں، کسی کو کچھ عذر یا انکار نہیں ہے۔ شاید دیر لگنے میں کسی کی رائے بدلے اور آپس میں پھوٹ پڑے، بہتر یہ ہے کہ جلد تشریف لے چلیے اور اپنی بادشاہی کا اشتہار دیجیے۔ نمبر 6، ہاتھی کو دولت اور حکومت کی طمع نے ایسا لبھایا کہ فوراً گیدڑ کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے ایک تنگ رستے سے گزرے جو ایک گہرے غار کے کنارے دور تک چلا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر گیدڑ نے اپنی چال تیز کی، ہاتھی بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ناگہاں اس کا پاؤں پھسل گیا اور دھم سے گہرے غار کے اندر اوندے منہ جا گرا۔ نمبر 7، جب یہ مصیبت پیش آئی تو بیچارہ ہاتھی چنگھاڑا اور بہت عاجزی سے گیدڑ کو پکارا، اے پیارے رفیق، کوئی ایسی تدبیر کر جو میری جان بچے۔ اب مکار گیدڑ مسکراتا ہوا لوٹا اور جواب دیا، خداوند، لو میری دم پکڑ کر اوپر چلے آؤ۔ نمبر 8، اس وقت ہاتھی کو معلوم ہوا کہ جو کوئی لالچ کے مارے دغا بازوں کی بات پر فریفتہ ہوتا ہے اس کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ آخر ہاتھی غار کے اندر پڑا پڑا مر گیا اور گیدڑوں کے گول نے اس کو تکہ بوٹی کر کے بانٹ کھایا۔ وہ بڑا ہی کمینہ پاچی ہے جو دغا سے نکالتا ہے کام۔ ہوشیار آدمی کو لازم ہے کام کا پہلے سوچ لے انجام۔